ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بہت پیارا لگا۔ حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا۔ جب بادشاہ کے وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد کو زیادہ اہمیت دی۔ احمد خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے اپنی خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا۔ اب احمد آزادی کے ساتھ محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے آؤ۔ احمد اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کھائے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی۔ وہ اسے ورگلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے۔ یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کی نصیحتیں کی اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر لونڈی کو مسلسل فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں احمد میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب امیر اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اپنی خاص لونڈی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے، میں بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ بولا، ایسے شخص کی سزا موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بے حد مقبول تھا۔ سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مسلط کے خلاف تھا کہ اسے سرعام قتل کرایا جاتا۔ امیر نے سوچا کہ اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نہ اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ قتل کا۔ امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اسے کہا، جس شخص کے ہاتھ تھال بھجواؤں اس کو قتل کر کے اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن گزرے، امیر نے احمد کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ احمد اپنے امیر کے حکم کی تعمیل میں تھال لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کچھ نوکر ملے جن کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، میں امیر کا کام جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور نوکر کو بھجوا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نوکر کو اشارہ دیا کہ وہ تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جائے اور وہ جو چیز دے اسے واپس یہاں لے کر آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ وہی شخص تھا جو لونڈی کے ساتھ بدکاری کا مرکب ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس چلا گیا۔ اس خادم خاص نے قتل کرنے کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے اس نوکر کو ساتھ لیا اور اس مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نوکر کی گردن کاٹ دی اور سر تھال میں رکھ کر خوب ڈھانپا اور امیر کے پاس لے آیا۔ امیر نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو وہاں احمد کے سر کی بجائے کسی اور کا سر تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ احمد کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ امیر نے احمد کو بلانے کا حکم دیا۔ جب احمد حاضر ہوا تو پوچھا، میں نے تمہیں ایک کام دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تھال لے کر جاؤ، تم خود کیوں نہیں گئے؟ احمد جو تمام حالات سے بے خبر تھا، اس نے نوکروں کے درمیان جھگڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کا ذکر کیا کہ میں وہاں مشغول تھا۔ اچانک امیر کو ایک خیال آیا
اور اس نے اس خادم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اس نے جانتے ہو؟ احمد کہنے لگا ہاں، اس کے فلاں لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں اس کی پردہ داری کروں۔ امیر کو جب سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور احمد کو مزید اختیارات دے دیے، اور احمد کے لیے اس کے دل میں محبت اور عزت و احترام مزید بڑھ گیا۔